بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نیوز ٹی وی میں ہوں مبارک جیدی۔ اکبری منڈی مسجد توحید کے امام صاحب کے بارے میں ایک ایسی خطرناک چیز سامنے آئی، کچھ میں ان بچیوں کی جو آڈیو وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ عورت نے دوسری شادی کی امام مسجد صاحب سے، 4 بیٹیاں تھیں اور وہ بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ ایک بچی کی عمر 9 سال، دوسری کی 12 سال، اور ساتھ وہاں پہ مسجد میں نماز بھی پڑھاتا رہا، جمعہ بھی پڑھاتا رہا۔ اور جب ان لوگوں نے آواز اٹھائی تو ان کو دھمکیاں دیتا رہا۔ کچھ تھوڑا سا ان بچیوں سے بھی سنتے ہیں، پھر اس پہ میں نے سوچا آج تبصرہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا یہ بچیاں جو 9 سال اور 12 سال کی جھوٹ بول سکتی ہیں۔ سنتے ہیں کہ آپ قصہ کیا ہے۔ کیا انہیں کی زبان سنتی ہے؟ بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کے جو والد تو نہیں کہوں گا، ایک بہت برا انسان، ٹھیک ہے، تو یہ کتنے سالوں سے یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ جب میری مما نے دوسری شادی کی تھی تو تب سے 1 سال بعد، جب میں 9 سال کی تھی، تب سے مجھے چھیڑتے چھاڑتے تھے، لیکن 8 ماہ پہلے انہوں نے میرے ساتھ زنا کیا تھا اور 8 ماہ سے لے کر اب تک 5 دفعہ کر لیا۔ آپ کو چھیڑتے تھے؟ کیا کہتے تھے یہ کام ٹھیک ہے؟ کہتے تو نہیں تھے، بس کہتے تھے کسی کو بتانا نہیں ہے، بتاؤں گے تو ماروں گا، اور اگر بتا بھی دیا تو میرے ساتھ تو پوری دنیا تم لوگوں کا کس نے یقین کرنا ہے، اور پھر دیکھنا تم لوگوں کا میں بعد میں حال کیا کرتا۔ اس لیے پھر مجھے مجبوراً کی بات ماننی پڑتی تھی۔ آپ کو غصہ آتا ہوگا یہ ساری حرکتوں سے؟ جی بہت غصہ آتا تھا۔ پھر آپ نے کب ڈیسائیڈ کیا کہ آپ اپنی والدہ کو بتائیں گے؟ جب انہوں نے میری بہن کے ساتھ یہ حرکت شروع کر دی تب۔ ان کی اس ٹائم ایج ہے 12 سال۔ جی اچھا، کیا کہیں گی کہ 2 بیٹیاں ماشاءاللہ اتنی پیاری ہیں، تو ان کے والد ایک درندہ امام مسجد ہونے کے باوجود اس قسم کی حرکت کرتے؟ جی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور انہوں نے میرے ساتھ شادی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بیوہ کو اور 4 یتیم بچوں کو تحفظ دیا ہے، میں نے یہ نیکی کی ہے، اس طرح کی نیکی کوئی نہیں کرتا، وہ والی نیکی میں نے کی ہے۔ تو میں بھی اس سے خوش تھی کہ مجھے گھر بھی دیا ہے، مجھے تحفظ بھی دیے ہے، مجھے عزت بھی دی ہے، میرے بچوں کی تربیت بھی کر رہا ہے، ماشاءاللہ نیک بھی ہے، نمازی بھی ہے، امام مسجد بھی ہے، اس کا چرچا پوری دنیا میں ہے، لوگ اس کی جو ہے آواز کو سنتے ہیں، اور لوگ اس کو سننے کے لیے دور دور سے سننے کے لیے آتے ہیں۔ میں اس چیز سے بہت خوش تھی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ایک خوش قسمت عورت ہوں۔ اس طرح تو کچھ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ جس کے 4 بچے ہوں اور وہ بیوہ ہو اور اس کی جو ہے کوئی ذمہ داری لے، تو اس نے میری ذمہ داری لی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جب بچیوں نے مجھے بتایا تو مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بتائیں گے امام مسجد کس مسجد کے اندر ہے؟ لاہور کے کس ایریا کا؟ اکبری منڈی مسجد توحید، وہاں پہ جمعہ پڑھا رہے تھے 14-15 سال سے۔ جی تو ان کے قرآن کی تعلیم؟ جی ان کے ساتھ تو پوری، یعنی کہ ایک حساب سے ایک پوری جماعت تھی۔ ان کو اسی چیز کا تھا کہ اگر تم لوگوں نے بتایا تو تمہاری بات کا کسی نے یقین نہیں کرنا، اور واقعی کسی نے یقین نہیں کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب میری آنکھیں یقین نہیں کر رہی تھی، جب میں گھر سے نکلی تو اس کا ماتھا اور اس کا چہرہ بہت چمک رہا تھا۔ میں کہہ رہی تھی اتنا چمکنے والا ماتھا اور اتنا چمکنے والا چہرہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ پھر میں کہتی تھی دوسری طرف بچیاں بھی جھوٹ نہیں بول رہی، اگر آج میں یہ کہتی ہوں کہ بچیاں جھوٹ بول رہی ہیں تو پھر اس کی مجرم میں ہوں گی۔ بچیوں نے تو مجھے بتا دیا کہ ماما ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پھر اگر میں اس پہ پردہ ڈال دوں یا اس کو چھپا لوں تو پھر اس کی مجرم بڑی سزاوار، آپ بڑی سزاوار میں ہوں، تو بچ جائیں گے سارے، لیکن مجرم میں بن جاؤں گی۔ یہ پریشانی، یہ بات سوچ کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ لیکن جب رات کے 12 بجے ہیں تو میں نے کہا کہ بس اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے، اس گھر میں 1 سیکنڈ بھی جو ہے نا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی، مجھے جانا ہے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے تو آپ جا سکتی ہیں۔ تو میڈیکل کرایا تو ڈی این اے میچ ہو گیا؟ جی ڈی این اے ابھی جو ہے ڈی این اے کی رپورٹ نہیں آئی، میڈیکل بچیوں کی میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے اور اس میں ہو چکا ہے۔ قانون کی جو کاروائی ہے وہ کہاں تک پہنچی؟ جیل میں جا چکی ہے؟ جی جیل میں چلے گئے، شیخو پورہ جیل میں اس وقت۔
تو آپ نے تو ان کے اوپر اتنا یقین کیا, آپ خود ہی بتا رہی ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ بڑے اچھے لوگ ہمیں مل گئے اور بڑے لوگ ان کو پسند کرتے تھے, بڑے لوگ ان کا ادب کرتے تھے, تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جانوروں کی طرح. لیکن مجھے نہیں نہ پتا تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کر سکتے, مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا. بچیوں نے مجھے بتایا تو میرے لیے قیامت تھی. میں نے کہا یہ قیامت سے پہلے قیامت کیسے آ گئی میرے گھر میں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. رات کو 1 بجے اپنے بھائی کے پاس چلی گئی ہوں, تو کہا کہ بھائی اب میرے پاس کچھ بھی نہیں, میری عزت محفوظ ہی نہیں, میرے گھر میں بھی میری عزت محفوظ نہیں. میں نے تو بچیوں کو باہر بھیجا ہی نہیں, اس سے تو بچیوں کو باہر بھیجا نہیں, اسکول نہیں جانا, یہ نہیں پڑھی, اسکول نہیں جانا, باہر نہیں جانا, باہر کا ماحول نہیں اچھا, گھر میں رہنا ہے, گھر میں رہ کے قرآن پڑھنا ہے, حفظ کرنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے. مجھے تو اس چیز کا علم ہی نہیں. باہر کا ماحول تو اس سے پھر بھی اچھا ہے, ہم لوگ باہر جاتے, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لے. لیکن یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. راتوں کو اٹھ کے مجھے بتائیں کہ اسکول نہیں جانے دیتے آپ کو؟ نہیں تھے جانے دیتے نا اسکول, فرینڈ سے بات بھی نہیں تھے کرنے دیتے. دوست ایک میری دوست تھی, اس سے میں نے ایک دفعہ مطلب بات کی تو منع کر دیتا کہ اس کے ساتھ بھی بات نہیں کرنی ہے. ڈر ہوگا کہ آپ بتانا دیں. پتا نہیں, میں نے تو نہیں سوچا تھا اس طرح, لیکن پھر بھی وہ مجھے بات نہیں تھے کرنے دیتے. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, جو ان کے ساتھ دے رہے ہیں, جو ان کے ساتھی ہیں, تو ان کو کیا کہیں؟ ان کو یہی کہوں گی کہ وہ اللہ کے ہاں پھر. جی ناظرین, ان بچیوں کی بات آپ نے سنی. بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ پروگرام ہم نے سوشل میڈیا سے لیا, اور مقصد یہ ہے کہ جو اصل چہرہ ان لوگوں کا وہ سامنے لے کے آئے. یہ بچیاں جو بیچاری جس تکلیف سے گزری وہ اپنے حالات بیان کر رہی ہیں. اب جو لوگ یہ چیز نہیں مان رہے ان کے لیے میں نے کہا ایک بات میں بھی بتا دوں کہ وہ کسی گاؤں میں شور پڑ گیا کہ وہ بنتو نکل گئی ہے, پنجابی چ دسا دار بنتو کسی خاتون کا نام سی تے انہاں کیا وہ کسی دے نال نکل گئی ہے. تو مراسی کہندا جی میں تے نہیں ماندا. انہاں کہا بھی سارا پنڈ منن ڈیا, تو کیوں نہیں مانتا؟ کہندا جنی دیر میرے نال نکلے گی میں نہیں مناں گا. مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں ان کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو تو پھر وہ مانے یہ چیزیں. اس لیے جو بچیاں آ کے ایک 9 سال کی اور ایک 12 سال کی اور ان کی والدہ یہ میڈیا پہ باتیں کر رہی ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. انہوں نے اپنی اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو اپنی عزت داؤ پہ کیوں لگائیں؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ساری زندگی کے لیے ان کے لیے یہ مصیبت بن گئی. کوئی بھی ایسی بچیوں کے ساتھ کل کو شادی نہیں کرے گا, ساری زندگی ان کی اولاد بھی تانے دے گی. اتنا بڑا قدم وہ میرا خیال ہے نہیں اٹھائیں گی جس طرح لوگ کہہ رہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. مولوی صاحب شیخ پورا جیل میں ہے, یہ بھی انہوں نے بتایا. کافی لمبا پروگرام تھا. مقصد یہ ہے آپ سے بات کرنے کا کہ لوگ مجھے لکھتے جی آپ مولویوں کے خلاف پروگرام کرتے. اب میں وہی چیزیں لے کے آتا ہوں جو یہ خواتین ہے یہ جھوٹ تو نہیں بول رہی نا, ان کی آواز اٹھانی چاہیے ہمیں تاکہ ان کو انصاف ملے. ایک طرف ہے آپ کو علم ہے کہ ایک شخص بیچارہ ریاست مدینہ بنانے کی کوشش میں, ایک کی طرف ہر طرف بیڑی ہیں, مسجد میں بھی بچیاں محفوظ نہیں, گھروں میں محفوظ نہیں کیونکہ قوانین پہ عمل نہیں ہو رہا. یہ یتیم بچیاں ہیں, تھوڑا سا اس پہ بھی میں نے کہا بتا دوں کہ آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیات, اس میں بھی یتیم کا ذکر آیا ہوا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو یتیم ہے ان کے سر پہ جو ہاتھ رکھے گا, جو ان کی کفالت کرے گا, ان کے متعلق بھی ایک خوشخبری دی ہوئی ہے. مگر ایک امام مسجد دیکھیں, اب اگر آپ کہ یہ خاتون جو ہے یہ اس نے شادی کیوں کی تو ایک دیکھے گی کہ ایک بندہ مسجد میں امام ہے اور وہاں پہ نماز بھی پڑھاتا ہے, جمعہ بھی پڑھاتا ہے, تو اور کس پہ اعتبار کرے گی؟ اگر مولوی اس طرح کی حرکت کرے گا تو عام بندے کی کیا حالت ہوگی؟ عام بندہ کہاں جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا. آپ دیکھیں کہ میرا نہیں خیال کوئی دن جاتا ہو جس دن اس طرح کے کیس سامنے نہ آتے.
लोग पीरों फकीरों के चक्करों में पड़े हुए हैं। फिर पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा इस वक्त खवातीन बच्चियां जो हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, और वो बैठी हुई हैं, कोई शादी करने वाले मर्द थोड़े हैं, वो औरतें ज्यादा हैं। फिर जो लड़के हैं बंदे हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अब बात है इस खतून की भी फेंकने वाली नहीं कि 4 बच्चों के साथ एक मौलवी शादी कर रहा है, मगर मौलवी ने जब शादी की तो इसका मतलब उसका पहले जो प्रोग्राम था कि चलो जी ये सब ले आए घर में, तो जो भी करता रहूंगा घर में, वो किसी को पता नहीं चलेगा। मगर मैं ऐसी बच्चियों को और बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि जब ऐसी हरकत करने लगे, मौलवी हो या दूसरा हो, तो आपको डरना नहीं चाहिए, फौरी तौर पर मीडिया के साथ राब्ता करना चाहिए। हमारा नंबर भी ऊपर आ रहा होता है, हमें बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। खामोश ना रहें, क्योंकि ये खामोशी जो है ये आपकी जिंदगी और बर्बाद कर देती है। जैसे ही कोई इस तरह की हरकत करने लगे, अपने आप को बचाएं। पहले आप शोर मचा दे, कोई हर तरीका निकाले, कोई हाजिर दिमागी से काम ले। जब ये मौलवी साहब छेड़छाड़ कर रहे थे, 9 साल की बच्ची थी, इसको थोड़ी बहुत तो समझ है, आज ड्रामे देखती हैं बच्चियां, सब कुछ देखती हैं, तो उसी वक्त इसको अपनी माँ को बताना चाहिए था, अपने मामू को बताना चाहिए था। मगर मुसीबत ये है कि एक मौलवी है, दूसरी तरफ ये बच्चियां यतीम, तो इनकी बात कौन सुनेगा। मगर नाजरीन अफसोस ये है कि आए दिन किसी न किसी रंग में जुल्म की इंतहा हो रही है, और ये पाकिस्तान जो कि अब 14 अगस्त आ रहा है, देखना कैसे ये नारे लगाएंगे, कैसे ये झंडे लहराएंगे, जैसे बड़ा इन्होंने कारनामा अंजाम दिया। मगर एक भी करतूत इनकी आप देखें तो वो ठीक नहीं है। जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वहां पे भी ये हालात है पाकिस्तान में, वो भी इन लोगों की मदद नहीं करते, तो ये बेचारे कहां जाएं। और ये मौलवियों को अल्लाह ताला हिदायत दे। पता नहीं इन लोगों ने, चलो लोगों को इस्लाम का तो नहीं बताया, ना इनको खुद पता है। अब वो कहती जी नमाज पढ़ता था, पहले ज़िना करता था, फिर नमाज पढ़ने चला जाता था, पढ़ाता था, सॉरी। अल्लाह ताला इस कौम पर रहम करे। और मेरी इमरान खान साहब आपसे अपील है, इन बच्चियों की मदद करो। उस मौलवी साहब जो जेल में है, अच्छी तरह उनसे तहकीक करें कि और कितने लोगों के साथ ये काम कर चुका है, क्योंकि इस तरह के लोग आदि मुजरम होते हैं। नाज़रीन हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी और भी बातचीत चलती रहेगी। जुड़े रहना के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत द्वारा जिला चिन्योट के एक इमाम साहब हैं, जरा इनकी करतूतें सुन लें जनाब। ये ऑडियो मुझे मिली है, मैं क्या सुनाऊं आपको। ये दूसरा केस आ गया। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ 45-40 ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਅਫੀਅਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹਾਦਸਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਮਾਨਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਵਾਂਦੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਮੇਰਾ ਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਲਾਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਤੇ ਵਿਸਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕਰਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਐਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੱਕਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। अल्लाह है तेरा मेरा अल्लाह ताला ते कुरान जामे अल्लाह ताला ते कुरान तेरा कुरान की है ते अल्लाह की तेनू पता है अल्लाह की है ते कुरान की है ते नमाजा की ने। तू उस्ताद है, मैं ते तेनू पूछदा मैं मेरे वास्ते तो तू होना ही जा जिवें तू ही चाहे ते मैं ते इतनी इबादत करदा। मेरे ते लोग मेरा तो फ्यूचर खराब कर दिते ना, स्कूल जाना ना लोगों दी बच्चियां। मेरे ते इतना मैं शुक्र खुदा दी जात दा मैं जवान बच्चियां लोगों दी एक दो ओ आंदियां मैं दम कराउणी भेजियां ते इतना मैं इतबार कीता या
ਤੂੰ ਐਡਾ ਜਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਤਵੀਦਾਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ اور جمعرات سے تجھی بھی جواب تے میں بھی اتنے جاتا حضور دے قدماں نوں ہاتھ لا کے بھی مینوں میرے تو ایڈی وڈی غلطی ہو گئی جڑی مینوں سزا دینی نے دیو لوکاں دی بچیاں نے اے ظلم کردا ہے اینوں تے نہ ہونا اختیار دیو پتر میں مڑ بھی کہ میرے کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تے میں تینوں اللہ رسول دے واسطے نال معافی منگنا لیکن میرے کو تے متھوں معافی منگتے میں اونوں کی کہاں میں او بچی نوں جویں ڈکیا او تے ہن اچھا تو اے ویکھو بھی او دی بیگم نال کوئی ایڈی زیادتی کیتی تے او سلسار کرنا میں دمیا کیا جانا نشست میں کہ کیڑی نشست ساڈے واسطے کوئی نشستہ نہیں میں انہوں آخیا میں لاڑیا انہوں نے پیر سیال نو کوئی غلط گل کی تو میں انہوں نے لاڑیا آیا اس وجہ تو اسی نہیں جانا میں مڑ تاری عزت بچا گیا یار تینوں حیا نہیں ہوندا چلو یہ تیری مہربانی لیکن غلط فہمی کئی ہوئی ہے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی مینوں تو باغ باغ تہاڈی پہلے دی پلاننگ آئی ہو جائے بے گہرے دن نال رکھیا ہوئی نا کتا اس بے گہرے تو بھی میں دمی تک سا نا تے میں تے ہلدیاں نے تہاڈیاں ہی چ دین دینیاں نے تینوں حق دا تینوں کی دین دا پتہ ہے تے کی نماز آنے تے کی تے کلام نے سٹیج تے کبھی اگاں تو نہ چڑھی نہیں تے میرے سامنے فیصلہ بات تسی کسے سٹیج تے چڑھے نا میں کہت تو بات کیا کھڑائی نے زانی بندہ ہی نے دے اینوں میں تے نہ سدیا کرو تے پتر تو غلط گل کر رہا ہے میں تمی جے تسی یہ گل کردے ہو تے میں تمی بچی نوں لے اونا جیڑی منہ تے گلاں کر او تے او کے پاگل ہو گئی اور میں اگے مار پا لیا او تے کیا ہو تے میں کہ میں تینوں پھڑنا جڑا مینوں لے آیا ایتھے چلو اے تے غلط فہمی بھی ہوئی تے میں اللہ رسول کر معافی منگنا تے یار اگاں تو ایتھے گل چپ ہو گئی تو تے اگے بھی تیاں شکایتاں تے میں نہ مندا میں لوگاں نہ چاچے میرے نظیر آکھیا تے میں انہوں صفائیاں دتیاں تو ہور لوگاں دی عزتاں نہ کھیلتے ہیں بہرحال میرے کولوں جے کوئی ایسی ہوئی تے میں تینوں نبی پاک دی چادر تطہیر دا واسطہ دینا میرے بارے نہیں غلط سوچنا میں معافی منگنا بعد آئندہ واسطہ خدا دے تے تینوں اپنیاں بچیاں لو ویکھ کے لوگاں دی عزتاں نہ کھیلی جے تینوں شیطان تے حاوی ہو گیا تے تو شادی کر ایک گل ریاست سن لا ہاں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہاں جی میں زمین غلط کرے میرے کو جے کوئی استعمال کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان کی میں پہلے تو منگنا معافی غلطی تو ہوں گل ہی نہ کرو جی کہ غلطی ہوئی اچھا غلطی تو تسی پہلے تسلیم کرو نا میں کسی نال گل کرن دے موڈ وچ نہیں میں کی دسنا میں تے آپ اتنا پریشان ہے بھی میں دل کردا میں پا لے رہا یا میں خودکشی کر لاں اللہ گل سنو گل سنو میرے کو غلطی ہو گئی ہے اچھا انسان خطا کار اچھا میں اس دی اللہ رسول دی ذات کر تیرے کو تیرے پیراں تے ٹھہر کے معافی نہیں میرے پیراں تے ڈگنا کیڑی گل ہے او میں جویں بھی منوسا بلکہ میں چل پیراں دی گل کرنی ہے کہ میں سن لا پتر میری گل سن لا تیرا میرا قیامت تک وعدہ ہویا میرے کو زندگی چ کوئی ایسا عمل ثابت ہو جائے ایک میں موقع دے اچھا ایک میں موقع دے میرا پتر ہے ساری زندگی تہاڈا میرا احترام دا رشتہ رہا ہے میں تینوں پوچھدا ہوا احترام دا نہیں لوگ تے استاد سمجھدے تے میں تینوں کچھ ہور سمجھدا میری سن لو نا میری گزارش سن لو اللہ تعالیٰ بھی بندے دی معافی دا گنجائش رکھی ہے اچھا میں آج تو بعد اچھا ایندا کفارہ ادا کرنا اچھا میں موقع ایک دے اچھا جب تیرا ایمان من جاوے نا تو آکھے کہ بندہ اپنی ندامت اس غلطی دی معافی منگن دی حد کیتی ہے اچھا وہ تک میرے گنجائش دینا عزت نہ تسی کھیلے او دا کفایا کی میں اللہ کی قسم کوئی عزت نہیں کھیلے میں اپنی کوشش تے کیتی نا او تے اللہ نے دی بچا لئی نا تسی تے کوشش کیتی نا میں کوشش بھی کوئی نہیں کیتی اے میرے تے الزام ہے باقی میرے کو ایک مسٹیک جڑی ہے وہ میں تسلیم کرنا مسٹیک ایک نہیں کافی ہوئی نے بلکہ اپنا اج تسی ساڈے واسطے مار گئے سی تواڈے واسطے تے اگاں جے میں جدوں ویکھ لیسا نا کہ تو او کدھر ہے تے موڑ میں آ جاتا میرے واسطے تو کدھر کھچی ہے جدوں تو استاد تے آئے بعد کدھر کھچی بن گئی اودوں تے پیر وچ جو لیکن میری زندگی چ ایویں سمجھو بھی ایک موڑ آیا ہے انسان سکھدا ہے نا اتنی زندگی تو لا کے تے ایک منٹ تے ویکھ لا ایک منٹ تے بھلا ہے شیطان نے ایک سجدہ نہ کیتا بس سب ختم میرے سن لو نا پتر گل میرے موقع دے دسو اللہ تے اندے رسول دی ذات واسطے میں موقع دے میں کبھی لفظ موقع دیندا پیا میری سنو نا پتر میں کبھی لفظ کے زندگی چ گل کائے نہ کیتی کہ میرے چاہے کوئی نہ تے میں چاہے کر دینا
کہ میرے کو کوئی قدرتی سامان کی غلطی ہو گئی ہے تو میرے تے دیہڑا چاہ کے غلطی میری تو کج میں تیری کی گجنی میں آپ لوگوں کو کی دساں بھی میرے استاد ہے کام کیتا ہے میری سن لو میرے منہ سے کام کیتا ہے میں کی لوگوں کا میری سن لو نا پتر کل یہ غلطی تو میری کج ریاست میں تیرے کو حلف چاہ کے پیانا تو مینو فخر نہ رکھ سے کہ بندہ اے غلطی کر کے سر اٹھایا اے بندہ ہو بیٹھا یہ تو مینو پیڑے چک سا یار تے گل ٹھیک ہے تے لیکن جڑے میں لوگاں دا مدرسے تے مسجداں تے نمازاں تے عبادتاں انہاں لوگاں نوں ہن میں کی آکھاں بھی نام تے اللہ گلیا کو میری سن لو نا پتر انسان ہے نا سامان میرے کو غلطی میرے پروگرام نال نہیں غلطی غلطی تو خیر پروگرام نال ہی ہوئی ہے پر غلطی اصل میں تو ہوئی ہے تواڈے تو کی ہوئی ہے میں تے اجے سکول دی بچیاں ہیں جوان اور لوگ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں شاگردہ نہ میں داڑھی ہے نہ کچھ ہے نہ میں شہادہ پابند میں تے لوگ اتفاق کر کے بچیاں جوان بھیجتے ہیں میری گل نبی پاک دی ذات دا واسطے میں گل سن لا جی اس زندگی دا مراد رکھ میں پتا نہیں یہ گل ہے آج رکھنا تے پتہ نہیں 4 دے جینا کہ 5 دے جینا اس گل نال ہی میں تے مل جانا میں تے کہہ رہا تے میں سمجھا کہ میری بھی موت ہے میری صرف نہیں میری بھی موت ہے میرے واسطے تو یہ بڑی ہے میں ڈب کے مر جاؤں میں کسی تھی امانت لے گیا تو میرے کو نہیں صحیح تیری موت نہیں یہ میری بھی موت ہے اور اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ میری موت ہے یہ تو جی لکھی ہوگی نا وہی ہونی ہے بلکہ میرے نہ یہ ظلم ہوا کہ میں کسی وہ بندہ ایڈا پاس چڑھا وہ میرے نال نہیں ٹوک چڈی امانت نہ کہلا لے جاتے میں لے آؤں تو میرے تو نہیں اپنی واپس میں نہیں تیری امانت محفوظ ہے امانت کوئی خیانت نہیں باقی جڑی میرے کو مسٹیک ہے میں نے ایک زندگی چ موقع چاہے میں اللہ رسول نو گواہ بنا کے پیانا تینوں بندہ بدلیا ہوا نظر اسی اور شاید میری زندگی چ موڑ ہی اس تو آیا کہ میں بدلنا اس سے ٹھوکر لگتی ہے نا انسان نو ایک تو نو روندا پہ میں بھی اللہ دی قسم روندا قرآن دا واسطے سارا پاک دا واسطے معاف کر دے سارا پاک دا واسطے زہرا پاک کی عظمت نبی پاک کی عزت دا واسطے میں معاف کر کوئی کسی اچھے گزرے وقت دا واسطے میں معاف کر میں تیرے پیروں پہ اپنی پگ رکھی بیٹا میں معاف کر ایک کوئی چھوٹا جہا حادثہ نہیں میری زندگی چ موڑ آ گیا اور میں اس وقت بہت پریشان ہاں میں تینوں فون کردا جڑا رہا میں خود اللہ کی قسم پریشان لیکن نبی پاک دی عزت دا اس کلمے دا واسطے جڑا تو میں پڑھے میرے پہ احسان کر میں موقع دے کلمہ پڑھے نا پڑھ بسم اللہ واسطے اللہ رسول دا واسطے پڑھ کلمہ پڑھے نہیں کرے پڑھ بسم اللہ میری منت مان میں بڑا نا شدہ ہو کے تک معافی پہ منگنا پڑھ بسم اللہ پڑھ اس کلمے کا واسطے پڑھ کلمہ پڑھ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کی مار پوے جب میں تیرے نال جڑا وعدہ پہ کرنا میں غرق ہو جاواں جب میں آج تو بعد تیری نظر اچ کدی گراں تا تو ہے کائنات دے کسی انسان دی نظر اچ گراں تا میں ایک موقع دے چا اس کلمے دی قسم ہے
میں ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪੀਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਖਤਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾਇਆ ਨਾ کہ میں جاننا تو میں اللہ جاننا، اور قسم خدا دی آندی یا میں تھانے جانا تے یا میں ڈنگڑو والی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پول ڈنگڑو والی دی او جڑی اوتے بنی ہوئی نا سیمنٹ دی او دے اوتوں میں پڑیا ہے وڈی اور کوئی دعا دی یا میں چھال مار لینی یا میں تھانے جانا۔ میں تیرا پگڑے ساٹوں نو واسطے پاو نو کباے کی کو شاہ کھا کے تے موڑوں نو میں لے آیا۔ بہرحال اے تیرا میرے تے احسان ہے، تو مینوں خریدیا ہے، تو میرا بھرم رکھیا ہے۔ جی ناظرین، یہ چنیوٹ میں واقعہ پیش آیا، یہ آڈیو میں نے سوشل میڈیا سے لی۔ آج میں نے آپ کو دو واقعات یہ جو ہے وہ سامنے آپ کے لے کے آیا۔ ایک شروع میں جو بچیوں کے ساتھ ہوا وہ بچیاں بتا رہی، اور دوسرا کافی لمبا تھا بھی، اور بھی یہ کافی لمبا پروگرام تھا۔ اب کیا بندہ ان کی باتیں سنتا رہے، مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کلمہ اس کو پڑھا رہا ہے، یہ دیکھیں ان کی حالت دیکھیں کہ اپنے شاگرد کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ پھر یہ بندہ کبھی کہہ رہا ہے جناب، اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے شروع میں، یہ کبھی کہہ رہا ہے جناب کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، کبھی کہتا میرے سے ہو گیا ہے، کبھی کہتا شیطان آ گیا تھا، کبھی کچھ آ گیا تھا، پھر اس کو کہہ رہا آگے نہیں بتانا۔ اور یہی ان کا طریقہ واردات ہے کہ آگے نہیں بتانا تاکہ ہم اپنا کام جاری رکھیں۔ ان کے نزدیک کلمہ قرآن کی اگر کوئی اہمیت ہو تو یہ اس طرح کے کام نہ کریں۔ یہ وہاں پہ درود کرتے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ پیر فقیر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان کی تقدیر بدلتے ہیں، اس طرح تقدیر بدلتے ہیں، دم درود کرتے۔ تو یہ پروگرام میں اس لیے اپنے ناظرین کے سامنے لے کے آتا ہوں، میرے دوستو خدا کا واسطہ ان مولویوں سے اپنی بچیوں اور بچوں کو بچاؤ۔ یہ میں کوئی غلط پروگرام آپ کے لیے نہیں لے کے آتا، یا میں کوئی جھوٹے پروگرام نہیں، یا کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی بچیوں کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اب جس طرح یہ قسمیں دے دے کے مناتے ہیں لوگوں کو کہ آگے بات نہ کرنا تاکہ ہمارا جو طریقہ واردات وہ چلتا رہے، اور پھر وہی کام شروع ہو جاتا۔ کتنے تکلیف کی باتیں، جتنی اس کی باتیں سنی اس پہ میں تشریح اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ جو لوگ سمجھدار ہیں ان کو عقل آنی چاہیے، ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ ان سے اپنی بچیوں کو کس طرح آپ اپنی بچیوں کو کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ پیروں فقیروں کے پاس بچیاں بھجوا رہے ہیں آپ، اور وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ مولوی ہے، اس کے گھر میں وہ بیوہ خاتون سے شادی کر کے اس کے گھر میں بچیاں محفوظ نہیں، اور جب ڈرایا دھمکایا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ پھر کہتے ہیں جناب کہ آپ خاموش ہو جائے، آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو قرآن کا واسطہ۔ اور ایسے کے بعد بہت شاگرد ہے جو پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو لیک ہوگی، اس کی جو آڈیو یہ فیس بک پہ چل رہی اس وقت، یہ چنیوٹ ہے جناب، جہاں پہ سارا دن ربوہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے۔ اور اپنی حالت دیکھو کدھر کے اب آپ کے لوگ چنیوٹ کے، جو ان کو تو صحیح کرے گا، این کو تو فوری طور پہ آپ تکلیف دینا شروع کرتے ہیں، جن سے آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں، وہ پھر بھی آپ سے اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آتے۔ بڑا لمبا ہو گیا پروگرام، خدا کا خوف کرو، اپنی بچیوں اور بچوں کو بچاؤ ان درندوں سے۔ ملیں گے کل نئے پروگرام، بہت تکلیف دہ پروگرام تھا۔ جڑے رہنا ٹی وی کے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔